قرآن تو عجیب کتاب ہے بھائیو، سبحان اللہ. یہاں بھی قرآن پڑھ، اللہ قبر میں بھی قرآن دیں گے، محشر میں بھی. ہائے میرے اللہ ہمیں قرآن عطا فرما. اچھا سچ سچ بولو، شمس العلوم کے دیسیوں پردیسیوں، کیا دل چاہتا ہے قبر میں قرآن پڑھیں کہ نہ پڑھیں؟ ہائے اللہ قیامت کے میدان میں چاہتا ہے یہاں پھر قرآن کو پڑھنا پڑے گا، یہاں بھی قرآن وہاں بھی قرآن. قرآن قرآن قرآن. ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حضرت مالک رحمت اللہ علیہ کا، امام مالک نہیں اور مالک رحمت اللہ علیہ کا. فرماتی ہیں جوانی تھی، جوانی کا نشہ تھا، جوانی کا بھی نشہ ہوتا ہے نا. اب آدمی جوانی اور اس کی رعنائیوں کے تقاضے پہ چلتا ہے، رب کے ارشادات کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. تو میں شراب میں تھا، شباب میں تھا، کباب میں تھا. اس ہر وقت طبلے بجانے والے دائیں بائیں ہوا کرتے تھے، انہی کے اندر میں گم تھا. اللہ نے پھر مجھے بیٹی دی اور مجھے بیٹی بہت پیاری تھی، بہت پیاری. ہر وقت میرے ساتھ میری گود میں کھیلے. جب شام کو میں شراب کا پیالہ لے کے بیٹھوں وہ کبھی چھین کے پھینکے، کبھی یہ، میں اس کو کچھ کہتا بھی نہیں تھا. بیٹی جو تھی نا پیاری، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی، تو وہ ایسے ایسے، تو وہ میرے لیے جان تھی. اللہ کا کرنا ہوا وہ میری بیٹی بچپن ہی میں فوت ہو گئی. میرا غم خطرناک ہو گیا، پریشان. اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے، اپنے غم کو ختم کرنے کے لیے میں اور نشے میں آیا، اور ان چیزوں میں، اس میں رہوں، گم رہوں، بیٹی یاد ہی نہ ہو، پریشانی ہی نہ ہو، افسوس بھی نہ ہو، انہی میں تھا. ایک رات کی بات ہے، میں نیند میں، اور نیند میں مجھے خواب آ گیا. خواب دیکھتا ہوں میدان قیامت ہے، خطرناک خطرناک، زمین خطرناک، حالات خطرناک. پھر ایسے کے اندر پریشانی میری بڑھی. میرے پیچھے ایک سیاہ رنگ کا خطرناک سانپ لگا، مجھے کاٹنے کھانے کے لیے میرے پیچھے دوڑا. میں اس سے بھاگا، دوڑتا گیا، وہ میرے پیچھے تیز تیز. میدان کے درمیان میں ایک بوڑھا کھڑا تھا، بوڑھا تھا، سفید رنگ، سفید لباس. میں نے اس کو کہا بزرگو یہ میرے پیچھے سانپ ہے، بہت مشکل میں ہوں، مجھے بچاؤ. انہوں نے کہا نہیں یہ طاقتور ہے، میں کمزور ہوں، تمہیں بچا نہیں سکتا. اتنے تک سانپ میرے قریب، میں وہاں سے دوڑا، بھاگا، آگے گیا. وہاں پر کوئی اس طرح جیسے نہر کا کنارہ ہوتا ہے نا، اس طرح مجھے کنارہ نظر آیا. میں ادھر دوڑا. ادھر جب دوڑا معاملہ خطرناک ترین ہو گیا. وہ کنارہ تو جہنم کا تھا، آگے جہنم کی آگ تو حد نگاہ جل رہی تھی، بھڑک رہی تھی. اتنے تک سانپ پیچھے، میں تو گھبرا گیا، نہ آگے کا نہ پیچھے کا، مگر تیزی سے کنارہ مارا، پھر واپس وہ میرے پیچھے. پھر اسی طرح درمیان میں پہنچا، وہی بوڑھے کمزور سے نظر آئے. میں ان کے ہاں دوڑا. میں نے لجاجت کی، بزرگوں مجھے بچاؤ، میری حالت بڑی خطرناک ہے، کوئی بچاؤ کا سامان نہیں، سانپ خطرناک. اس نے کہا نہیں یہ مجھ سے طاقتور ہے، میں نہیں بچا سکتا ہوں. ہاں ایسے کرو، وہ سامنے پہاڑیاں ہیں، وہاں لوگوں کی کچھ امانتیں ہیں، تم جاؤ، شاید تمہاری بھی کوئی امانت ہو، اسی سے تمہاری کوئی حفاظت ہو. میں نے دوڑ لگائی، دوڑتے دوڑتے پہاڑیوں پر پہنچا. عجیب سرسبز پہاڑیاں تھیں. ان پہاڑیوں کے دروازے تھے جیسے غاروں کے دروازے ہوتے، ان دروازوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے. ان سے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں آ جا رہی تھی.
میری طرف کسی نے نہ دیکھا. جب میں بالکل قریب پہنچا، ایک غار کے دروازے پر پردہ پڑا ہوا تھا. کسی نے پردہ ایسے ہٹایا. وہ ہٹانے والی میری وہی چھوٹی سی معصوم سی بچی تھی. اس نے مجھے دیکھا، بولی ہائے میرے ابا. پریشان ہو گئی، ہائے میرے ابا. تیزی سے میری طرف لپکی، صرف ایسے ایک ہاتھ کیا، سانپ نظر ہی نہ آیا. پھر میری انگل پکڑی، غار میں لے گئی. مجھے بٹھلایا، میری گود میں اسی طرح چڑھ کے بیٹھی جس طرح کے وہ زندہ تھی تو چڑھ کے بیٹھتی تھی. لگی میری داڑھی سے کھیلنے. میں نے کہا بیٹی آپ یہاں کیا کرتی ہیں؟ کہتی ہیں ہمیں یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے. وہاں بھی قرآن ہے کہ نہیں قرآن؟ پھر اس نے مجھے قرآن کی ایک آیت سنائی، اسی سے دعوت دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. میری گود میں بیٹھ کر میری وہ معصوم سی بچی میری داڑھی سے کھیلتے ہوئے مجھے کہتی ہے ابا. الم یأن للذین آمنوا، قرآن کا ترجمہ بھی سنو. الم یأن للذین آمنوا، رب العالمین فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن ہے، اللہ کی کلام ہے، میرے اور آپ کے لیے آئی. رب العالمین فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ قرآن پوچھتا ہے کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی تیرے لیے وقت نہیں آیا کہ ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل عاجزی کریں اللہ کے ذکر کے آگے. وما نزل من الحق، اس حق کے آگے جس کو اللہ نے اتارا ہے. کیا اب بھی وقت نہیں آیا مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، کہ اللہ کے ذکر کے آگے، اللہ کے قرآن کے آگے ان کے دل عاجزی کریں؟ دل کی عاجزی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر آئے، دل اس کے آگے نرم ہو جائے، اللہ کا قرآن اس کے سامنے آئے، قرآن پڑھے، خود پڑھے، کسی سے سنے. دل کی حالت ایسی ہو ان تخشع قلوبهم، اصل تو دل ہوتا ہے. دل ٹھیک ہوا، سارے اعضاء اسی کے تابع ہو گئے. جس کا دل اللہ کے قرآن کے آگے تابع ہو گیا، سر تاپا اس کا پورا وجود قرآن کے آگے تابع ہو گیا. تیری آنکھ بھی قرآن کے مطابق چلے گی، تیرے کان بھی چلیں گے، تیری زبان بھی چلے گی. آپ کو معلوم بھی ہے قرآن تیری آنکھ کے متعلق بھی ہدایت دیتا ہے، تیری زبان کے متعلق بھی، تیرے کان کے متعلق بھی، ہر چیز کے متعلق. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. قرآن کے آگے ان کے دل عاجز ہو جائیں، قرآن کے آگے دل جب جائیں، جو قرآن کہتا رہے اسی پہ چلتے رہیں. قرآن کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تیار ہو گیا نماز کے لیے. قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کے لیے تیار ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. آدمی کا دل تیار ہے، اللہ جو فرماتے جائیں گے میں اسی کے مطابق عمل کروں گا. قرآن مجید کے مطابق دل چلے گا، دنیا والوں کے مطابق نہیں چلے گا. اب معاشرے کو دیکھ کر دل نہیں چلے گا، قرآن کو دیکھ کر دل چلے گا. اور چلنا بھی تو چاہیے نا. سویڈن کی اس سرزمین کا منظر بھی تو
آدمی اپنے تصور میں لائے جب وہاں پر یورپ کے غنڈے اور بدماش جن کی حالت گٹر کے ابلتے ہوئے کیڑے سے بھی زیادہ غلیظ ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، ایک آدمی اللہ کا قرآن لے کے آتا ہے، میں نے نہیں دیکھا، اللہ نہ دکھلائے، دیکھنے کی طاقت ہی نہیں، کچھ کے دل کی طاقت ہی نہیں ہوتی ہے، وہ منظر تو ہوگا نا، اللہ کا قرآن لیے کھڑے ہیں، دنیا کفر کے ہاتھوں میں، غلیظ لوگوں کے ہاتھوں میں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں اس وقت اگر قرآن پوچھتا 1 ارب مسلمان کہاں ہیں، مجھے تو جلایا جا رہا ہے، بالفرض اگر تیرے دل پہ کیا گزرتی؟ آدمی جل جائے، کوئی ایسی بات نہیں، کسی آدمی کو جلا دیا جائے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، میرے اللہ کی کلام سبحان اللہ قرآن مجید کہاں سے آیا ہے؟ میں تو یوں عرض کروں نا، شمس العلوم کے دیسیوں کو، پردیسیوں کو قرآن وہاں سے آیا ہے جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکا تھا، جہاں تک کوئی نہیں گیا، عالم بالا سے آیا، عرش بری کے اوپر سے آیا، قرآن وہاں سے آیا جہاں سے کوئی نہیں آیا۔ قرآن کا تقاضا ہے اس کو چوم لینا، قرآن کا تقاضا ہے اسے سینے سے لگا لے، قرآن کا تقاضا ہے اسے اپنے دل کے اندر محفوظ کر لے، قرآن کا تقاضا ہے اپنی آنکھوں میں بسا لے، اپنی زبان میں بسا لے، قرآن کا تو یہ تقاضا ہے۔ اس وقت قرآن مجید کے متعلق کیا حال ہوگا؟ گو نہ اس کو تکلیف نہ کوئی پریشانی، مگر قرآن کے ساتھ محبت کرنے والوں کے دل کی بھی تو کوئی حالت ہونی چاہیے نا، حالت ہونی چاہیے۔ اگر کسی کے قریبی کو جلایا جائے، دل پہ کیا حال؟ رب العالمین کا قرآن جلایا جا رہا ہے، یہاں گندی گندی موبائل والی فلموں سے فرصت نہیں ہے، دنیا کی پڑھائیوں سے فرصت نہیں ہے، تو نے قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کا احساس نہیں ہے، قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، احساس نہیں ہے، قرآن مجید کے مطابق اپنے پورے وجود کو ڈھالنا چھوڑ دیا، انہیں قرآن کا احساس نہیں کیا۔ اور ان لوگوں نے قرآن کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہائے کوئی قرآن کی اس حالت کو یاد کر کے، قرآن کی تلاوت کرنے والا، قرآن کو اپنانے والا، اب پڑھ ہی پڑھ۔ اگر ملا پہلے روز 1 پارہ پڑھتا تھا، اب تو دل چاہے روزانہ 1 منزل پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے قرآن مجید کو جلایا، میرا دل بھی جلا۔ اب قرآن مجید کو پڑھ کر اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤں۔ آئے کوئی آدمی اپنے اندر تبدیلی لانے والا، نہیں پڑھتا تھا اب پڑھنا شروع کر لے، نہیں سیکھا تھا سیکھ لے وے، تلاوت نہیں کرتا تھا کر لے وے، پہلے پارہ پڑھتا تھا اب منزل پڑھنا شروع کر دے وے۔ ہائے کوئی جو پہلے قرآن کی طرف متوجہ نہیں تھا، اب دل چاہے کہ حافظ بن جاؤں، اب دل چاہے کہ عالم بن جاؤں۔ دنیا تو ایسی ہے جس نے ہمیں اپنی دلدل کے اندر دھسا رکھا ہے، کوئی موقع ہی نہیں، سوچنے کا موقع نہیں، حالت بھی دل کی خراب کر چکے، دل کی ترجیحات اور ہو گئیں، دل کی ترجیحات اور ہو گئیں۔ قرآن کہتا ہے یحبون العاجلہ، یحبون العاجلہ، دنیا کو محبوب رکھتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے آگے آنے والے بھاری دن کو چھوڑ دیا۔ اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت دے میں، آمین کہو۔ قرآن کی عظمت دل میں ہو، محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو، تلاوت بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، خدمت بھی ہو، دنیا میں قرآن، قبر میں قرآن، آخرت میں قرآن، جنت میں بھی قرآن۔ اللہ سے ایسے مانگا کرو، عجب ہے قرآن، عجب ہے قرآن، اس کی لذت سبحان اللہ، اس کی مزہ۔ اللہ رب العالمین اہل جنت کے آگے جنت میں قرآن پڑھیں گے، اول تا آخر، سبحان اللہ۔
جنتی سمجھیں گے کبھی ہم نے ایسا قرآن سنا ہی نہیں. ہے کوئی قرآن کو اس لیے اپنا لے کہ اپنے رب سے تو قرآن سن لوں. ایسی سرشاری اور خوشی کہ اگر وہاں موت مقدر ہو لوگوں کو موت آ جاوے, ایسی سرشاری ایسی خوشی. اللہ ہمیں قرآن سے محبت عطا فرمائے. بس صرف قل هو اللہ احد ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لو بآواز بلند. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.